السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنا شر خیر و مدد دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانفال کا ابتدائیہ کر چکے تھے، ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر کی تھی اور 4 آیہ مبارکہ مزید ٹرانسلیشن کی تھی۔ آج کا لیسن مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بہت ہی آسان ہے اور بہت ایمان افروز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جنگ بدر کا بھی پس منظر پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ ٹرانسلیشن: یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ سے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے جو ظاہر ہو چکا، کأنما، گویا کہ یساقون الی الموت، وہ ہانکے جا رہے ہیں طرف موت کی، وہم ینظرون، اور وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ تعالیٰ 2 گروہ میں سے ایک کا، انہا لکم، بے شک وہ تمہارے لیے ہے، وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ بے شک بغیر شان و شوکت کے تمہارے ہاتھ آ جائے، تکون لکم، ہو جائے تمہارے لیے۔ ویرید اللہ، اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، ان یحق الحق، یہ کہ ثابت کر دے حق کو، بکلماتہ، اپنے کلمات کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی، یحق الحق، تاکہ ثابت کر دے حق کو حق، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دے، ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ ناپسند ہو گناہگار۔ تفسیر آیہ مبارکہ 2 سے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اطاعت اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ اب مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی کچھ صفات کا ذکر کر کے مومنین کو واضح کر رہے ہیں کہ مومنین کا کیا کام ہے۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ گویا کہ آج کے لیسن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کی 5 صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 صفات ہوں، گویا کہ وہی پکے سچے مومن ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے، اجر عظیم ہے، اور عزت کی روزی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو مومنین کے دل لرز جائیں، اور جب ان کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان مزید بڑھ جائیں۔ اور پھر مومن کیا کرتے ہیں کہ تدبیر تو کرتے ہیں، لیکن تدبیر کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو پھر کیا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ پھر مومنین کے مزید کیا کام ہے کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نماز کیسے قائم کرتے ہیں، مکمل شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ،
اور جو بھی ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، شیئرنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے کیا فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے ہی مومن سچے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں بہت بلند و بالا، اور بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ اس قسم کی جو نشانیاں ہیں، صفات ہیں مومنین کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اور بھی بارہا مقامات پہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اور یہ چیز تو ہمیشہ ہی نظر آتی ہے کہ مومن جو ہے وہ شیئرنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، صلاحیتیں ہیں، چاہے مال کی صورت میں ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو رزق کہا جائے گا کہ جو بھی ان کو ہم نے عطا کیا ہے رزق، اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دینے والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ اپنے ہی تک سمیٹ کر نہیں رکھنے والے ہوتے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کے لیے، ان کے وہ سچے مومن بھی ہیں، ان کے لیے درجات ہیں، بخشش ہے اور رزق عزت والا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اب اس میں علماء نے اس کو مختلف طریقے سے تقسیم کیا ہے، یعنی کہ اللہ کا ذکر درمیان میں آ جانا سے دل کا دہل جانا، اللہ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہونا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اور نماز بدنی عبادت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے۔ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کے لیے ہی بخشش اور مالی عبادات کے عوض عزت کی روزی ہے۔ کیونکہ جب انسان خون پسینے کی کمائی سے اب دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے، دوسروں کو ان کے حقوق دیتا ہے، تو یقیناً ایسا کرنے سے انسان کے اندر خشوع و خضوع آتا ہے، انسان کے اندر تواضع آتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں۔ تو جب انسان مخلوق پہ رحم کرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے بدلے میں انسانوں پہ پھر رحم کرتے ہیں۔ اب مزید کچھ جنگ بدر کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طرح کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ساتھ سچائی کے یا حق پہ مبنی۔ بے شک اس وقت ایک جماعت مومنین میں سے البتہ ناپسند کر رہی تھی، ناخوش تھی اس چیز سے۔ اب مزید کیا ہے کہ مال غنیمت کے متعلق جو فیصلہ تھا، جو قواعد و ضوابط تھے، ان کی تقسیم تھی، ان کو مقرر کرنے سے پہلے مومنین کو کچھ اصول سمجھائے جا رہے ہیں کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اب جو ادھر الفاظ ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ الفاظ ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیوں کہے گئے۔ مفسرین نے اس کما کے ورڈ کو، اس کی کئی توجیہیں بتائی ہیں، یعنی کہ کئی وجہیں بتائی ہیں کہ اس کا ادھر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو 20 تک پہنچا دیا، یعنی کہ 20 تک اس کی گنتی کی کہ 20 وجہیں تھیں۔ البتہ جو زیادہ صاحب کشاف ہیں انہوں نے اس کی صرف 2 ہی توجیہیں بتائی ہیں، جن میں سے زیادہ واضح یہ ہے، یعنی کہ اگر گرامر کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو اس کی عربی عبارت یوں بنتی ہے، حاذہ الحال کحال اخراجک، یعنی ان حالہم فی کراہیت ما رأیت من تنفیل الغزوۃ مثل حالہم فی کراہت خروجک للحرب، یعنی غزوہ بدر سے حاصل ہونے والی مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ کی رائے اور فیصلے کو ناگوار سمجھنے میں ان کا حال ایسا ہی ہے جس طرح ان کا حال آپ کے لڑائی کے لیے نکلنے کے بارے میں تھا، حالانکہ دونوں ہی آپ کے لیے اور مسلمانوں کے خیر ہی خیر کا سبب تھے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو، کسی کام کو ناگوار سمجھتا ہے، حالانکہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، آیت مبارکہ 2:16 میں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے مومنین، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور وہ حالانکہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو،
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ادھر بھی صورتحال کچھ یوں ہی تھی۔ ہوا کیا تھا کہ جب مکہ میں بہت سخت حالات پیش آئے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مدینہ میں آ گئے، لیکن ادھر بھی صورتحال کچھ مختلف نہ تھی۔ ادھر بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا۔ آئے روز کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بڑیں ہوتی رہتی تھیں۔ کفار کی طرف سے ستایا جا رہا تھا، کیونکہ ادھر بھی جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بارہا بتایا گیا کہ 3 طرح کے گروہ تھے۔ ایک طرف یہود تھے اور عیسائی بھی ساتھ مل جاتے تھے، اور پھر دوسری طرف منافقین بھی تھے، اور یہ روز روز کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں پہ مزید آزمائشیں اور ظلم و ستم ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اور پھر آخر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جو مال اسباب، جو قافلے تجارتی آئیں گے، ان کا جو مال ہوگا اس کو خرچ کریں گے، اور جو وہاں سے پرافٹ ہوگی وہ مسلمانوں کے اوپر، ان کے حملے کے اوپر یا ان کے لیے اسلحہ خریدنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کام ہو رہا تھا۔ تو اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گئی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا، اور پھر مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے کیا فیصلہ کیا کہ جو قریش کی طرف سے تجارتی قافلہ آئے گا اور جس راستے سے گزرنا ہے، جو اس کی شاہراہ ہے، شاہراہ اس کو بند کر دیا جائے، اس کی ناکہ بندی کی جائے۔ تو اسی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ کے قریب بسنے والے قبائل سے معاہدے بھی کیے۔ ان میں سے کچھ قبائل تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور کچھ نے اس کام سے دستبرداری کا اظہار کیا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور اس ناکہ بندی کا مقصد کیا تھا کہ جو قافلہ مال اسباب سے لدا ہوا آ رہا ہے اس کو لوٹ لیا جائے، کیونکہ مکہ میں بھی کچھ ظلم انہوں نے کم نہیں کیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو انہوں نے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا، اور پھر بعد میں ان کی جو جائیدادیں تھیں، مسلمان بہت مالدار تھے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ بھی کیا، اور کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو مال اسباب لے کر وہاں مکے سے نکلے تھے، لیکن رستے میں ہی ان کو لوٹ لیا گیا تھا، بالکل خالی ہاتھ ان کو جانے پہ مجبور کیا گیا تھا، اور جو ان کی جائیدادیں تھیں جن پہ قبضہ کیا تھا ان کو ہی بیچ کر ان سے تجارتی قافلے اور سرمایہ وغیرہ خریدا گیا تھا۔ گویا کہ انہی کا، مسلمانوں کا ہی مال اسباب لوٹ کر، اس کو بیچ کر، ان سے ہی جنگی اسلحہ خریدنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، اور اسی پہ ان کا معاہدہ بھی ہوا تھا۔ گویا کہ اس طرح کر کے مسلمانوں پہ دوہرا ظلم کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس واقعے کی خبریں دور دور تک پھیل بھی چکی تھیں کہ یہ ان کی یہ سازشیں ہیں، ان کے یہ خیالات ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس شاہراہ کی ناکہ بندی کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ تو اسی کے پیش نظر 2 ہجری کو قریش کا یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلے کے محافظ صرف 40 لوگ تھے، 40-50 لوگوں کے لگ بھگ تھے، جبکہ یہ قافلہ 1000 بار بردار اونٹوں پر مشتمل اور تقریباً 50,000 دینار کا مال لے کر مکہ جا رہا تھا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ مال اسباب سے لدا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلے پر حملہ کر دیا جائے، جس طرح کے کچھ احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پہ حملہ کی تیاری شروع کی، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسلم کی روایت کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو روانہ کیا جس کا نام بسیسہ تھا، تاکہ معلوم کر سکیں کہ ابو سفیان کا قافلہ کس حال میں ہے، یعنی کہ اس کے جو کتنے لوگوں کی قیادت میں جا رہا ہے، کیسا وہ قافلہ ہے، اور کتنے مال اسباب پہ مشتمل ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بسیسہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو بسیسہ نے خبر سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، اور فرمایا کہ ہمیں قافلے کی طلب ہے، یعنی کہ ہمیں قافلے کا پیچھا کرنا ہوگا، لہذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے پاس چلے۔ کچھ لوگوں نے
عرض کیا کہ سواریاں ہماری دور ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے تو ہم سواریاں لے آئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جتنی سواری ہے وہ فوراً لے کر ہمارے ساتھ چلیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام روانہ ہو گئے، اور یہ فیصلہ ایسا اچانک پیش آیا تھا کہ کسی کو تیاری کرنے کا بھی حکم نہ دیا گیا، جس کے پاس جیسے تیاری تھی ویسے ہی وہ روانہ ہو گئے۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ کے ارادے سے روانہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو آرڈر تھا کہ اس قافلے کو لوٹنا ہے، تو اسی غرض سے آپ نکلے تھے، اور جتنے صحابہ کرام آپ کے پاس موجود تھے اچانک سے بس ان کو لے کر آپ روانہ ہو گئے۔ جس طرح کہ اور صحابہ کرام بعد میں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی ورنہ ہم نے جنگ میں شریک ہونا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچانک صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال لائے، اور جو قافلہ تھا مال اسباب سے لدا ہوا وہ آگے روانہ ہو چکا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپس میں ان دونوں کو لڑا کر حق و باطل کا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حالات اس طرح بدلے کہ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر ہو گئی۔ یاد رہے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے کیا کہ قافلہ کی حفاظت کے لیے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ بھیج کر کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس ارادے کی اطلاع دے دی، اور خود کیا کہ کسی اور رستے سے روانہ ہو گیا، یعنی کہ بچ نکلنے کا اس نے ارادہ کیا اور اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو سفیان نے اصلی رستہ چھوڑ کر ساحلی رستہ اپنا لیا، اور مکہ میں جب یہ خبر پھیل گئی تو ابو جہل نے فوراً سے ایک بہت بڑا لشکر جو کہ مال اسباب سے تیار لے کر تو ادھر روانہ ہو گیا، اور آ کر بدر میں ڈیرے ڈال لیے۔ ابو جہل اس وقت بہت للکار رہا تھا، میدان بدر میں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اس چیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا کہ یہ اب معاملات ایسے ایسے پیش آ گئے ہیں۔ تجارتی قافلہ تو نکل چکا ہے، لیکن دوسری طرف قریش کا قافلہ تیار ہے جو کہ بہت اسلحے سے لیس ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے تمہیں ایک ضرور دلائے گا۔ وہ قافلہ جو مال اسباب سے لیس تھا وہ دلائے گا، یا پھر دوسری طرف مال غنیمت، یعنی کفار سے جنگ کے بعد جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ تمہیں ضرور حاصل ہوگا۔ اس پر کچھ صحابہ کرام تو فوراً لبیک کہی، اور کچھ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام کو اپنے لوگ بھی نظر آ رہے تھے کہ چند لوگ ہیں، اور دوسری طرف ان کا اتنا بڑا علاؤ لشکر بھی تھا۔ کچھ صحابہ کرام کا کہنا تھا، اصرار تھا کہ جو اسلحہ سے جو مال اسباب سے ابو سفیان کا قافلہ ہے اس کا پیچھا کیا جائے اور اس کو ہی لوٹا جائے جس ارادے سے ہم گھر سے نکلے ہیں۔ لیکن اس وقت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مرنے جینے پہ بیعت کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا کہ تیرا رب جا کر لڑے، ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کس بات پہ بیعت کی کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ سمندر میں گھوڑے دوڑانے کا حکم دیں گے تو ہم اس بات سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم نے آپ پہ مرنے جینے پہ بیعت کی ہے، ان کے آپ کے ہاتھ پہ مرنے جینے پہ بیعت کی ہے۔ جن صحابہ کرام نے مرنے جینے پہ بیعت کی تھی ان کے نام کچھ سرفرست، ان میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سعد بن معاذ، مقداد بن اسود، اور مقداد بن اسود نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایسا نہیں کہنے والے جیسا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا تھا، جیسا آپ ہمیں حکم دیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اور کچھ صحابہ کرام کا یہی اصرار تھا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہ کریں، جیسا کہ آیہ مبارکہ کے اندر بھی ہے یجادلونک فی الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یجادلونا کہہ کے ماخوذ کیا ہے، یعنی کہ وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ جب انسان کسی بات پہ اصرار کرتا ہے تو وہ گویا کہ ایک جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جھگڑ رہے تھے آپ سے حق میں، بعد ما تبینہ، بعد اس کے جو ان کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔
ظاہری بات ہے ایک طرف 313 اور دوسری طرف 1000 کا یا پھر بعض روایت کے مطابق 1000 سے بھی زیادہ 1400 کا لشکر، تو وہ بھی اسلحہ سے لیس. تو انسان اس وقت یہی سمجھتا ہے کہ میں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہوں، گویا کہ موت ہی موت ہے جو کہ منہ کھولے کھڑی ہے. تو ظاہری بات ہے میدان جنگ میں کود جائیں گے تو موت ہی ہے جو کہ انسان کو اچک لے. اور یاد ہے کہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، عموماً جو مشہور و معروف ہیں مسلمانوں کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 310 بھی، اور ایک روایت کے مطابق 319 بھی بتائی جاتی ہے. تو اوورآل اس کو 313 ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ کم اور کچھ زیادہ بھی بتائی جاتی ہے اور صحیح حدیث کے مطابق. اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب تم سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا دو جماعتوں میں سے ایک کا، یعنی کہ وہ جو لشکر مال و اسباب کا تھا اس کو تمہیں دلا دے گا، یا پھر جنگ کے بعد تمہیں فتح نصیب ہوگی اور مال و اسباب تمہیں مل جائے گا. لیکن تم کیا چاہتے تھے؟ ان غیر ذات الشوکا، کہ جو بغیر ہتھیار کے قافلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، وہ تمہیں مل کر رہے. لیکن اللہ کی منشا کیا تھی؟ ان یحق الحق، یہ کہ حق کو ثابت کر دے، یعنی کہ حق و باطل کا مار کا آرائی ہو، اور جو مسلمان ہیں جو سچے پکے مجاہد ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں، اور جو کافر ہیں وہ نکھر کر الگ ہو جائیں. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے. کافروں کی جڑ کیسے کاٹی گئی؟ جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ 70 کفار کے سرغنے مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے. تو اس طرح کافروں کی جڑ کٹ گئی. اس وقت تو بالکل ناگوار گزر رہا تھا یہ معاملہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے لاؤ لشکر کے سامنے ہم ان کا مقابلہ کریں جو کہ اسلحہ سے لیس ہے اور مسلمان بغیر ہتھیار کے ہیں اور ہے بھی چند. اللہ کی منشا کیا تھی؟ لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے. ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ مجرموں کو یہ چیز ناپسند ہی لگے. آج کے لیے اتنے کافی ہیں. انشاءاللہ العزیز بقیہ جو سارا واقعہ ہے وہ نیکسٹ لیسن میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی النبی.